أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة يوسف مكية بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس کا نام قطفیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا۔ اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین مصر میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی علم تعبیر رویا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ بخشا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس عورت زلیخا نے جس کے گھر وہ رہتے تھے آپ سے آپ کی ذات کی شدید خواہش کی، اور اس نے دروازے بھی بند کر دیے اور کہنے لگی جلدی آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ جو تمہارا شوہر ہے میرا مربی ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور بے شک اس زلیخا نے تو ان کا ارادہ کر ہی لیا تھا، شاید وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے تکلیف اور بے حیائی دونوں کو دور رکھے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ یا انہوں نے بھی اس کو طاقت سے دور کرنے کا قصد کر لیا تھا، اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو اپنے دفاع میں سختی کر گزرتے، اور ممکن ہے اس دوران ان کا قمیض آگے سے پھٹ جاتا جو بعد ازاں ان کے خلاف شہادت اور وجہ تکلیف بنتا، سو اللہ کی نشانی نے انہیں سختی کرنے سے روک دیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں دروازے کی طرف آگے پیچھے دوڑے، اور اس زلیخا نے ان کا قمیض پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے قریب پا لیا۔ وہ فوراً بول اٹھی کہ اس شخص کی سزا جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ اس نے خود مجھ سے مطلب براری کے لیے مجھے پھسلانا چاہا، اور اتنے میں خود اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے جو شیر ہار بچہ تھا گواہی دی کہ اگر اس کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب اس عزیزہ مصر نے ان کا قمیض دیکھا کہ وہ پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو اس نے کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین۔ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے زلیخا تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔